نمبر 23, 24 اور 25 یہ تین آپ حضرات کے سامنے پڑھی اور ترجمہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان تینوں آیات میں انسان اور شیطان کے مزاج کا فرق بتلایا ہے۔ شیطان کا مزاج یہ ہے کہ غلطی کر کے غلطی پر اڑ جاتا ہے، غلطی کر کے اپنی غلطی کو مانتا نہیں ہے، غلطی کر کے اپنی غلطی کو غلط تاویلات میں چھپانے کی کوشش کرتا ہے، اپنے گناہ کے بھی آگے عذر اور دلائل پیش کرتا ہے۔ اور ہمارے ہاں مشہور ہے فارسی زبان میں کہ عذر گناہ بدتر از گناہ، عذر گناہ بدتر از گناہ۔ گناہ اتنا برا نہیں ہے جتنا گناہ کے آگے دلائل پیش کرنا کہ میرا گناہ ہی نہیں ہے، یہ اور زیادہ برا ہے۔ اپنی برائی کو تاویلات کر کے عذر کر کے چھپانا کہ میں معذور تھا، میرا فلاں وجہ تھی، فلاں وجہ تھی، فلاں وجہ تھی، میں نے غلط نہیں کیا۔ تو یہ شیطان کا مزاج ہے۔ انسان کا مزاج یہ ہے کہ غلطی ہو جائے، پتہ چل جائے، فوراً مان لینا، کوئی تعویل نہیں، کوئی عذر نہیں، بس انسان ہوں، غلطی ہو گئی، معافی چاہتا ہوں، یہ انسان کا مزاج ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے دونوں کی بات یہاں بتلائی۔ اللہ نے حکم فرمایا ابلیس کو، شیطان کو، فرشتوں کے ساتھ کہ تم آدم کا تعظیمی سجدہ کرو۔ اب شیطان نے نہیں کیا، عذر ہے، غلطی ہے، گناہ ہے، قصور ہے، لیکن جب اللہ نے پوچھا بھی تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا جب میں نے حکم دیا، تو بجائے اس کے کہ یوں کہتا جی غلطی ہو گئی، قصور ہو گیا، غلطی ہو گئی، آگے سے کہتا ہے وہ جی آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اس کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا، تو آگ تو بڑھیا ہے، مٹی گھٹیا ہے، تو بڑھیا سجدہ کرے گھٹیا کو۔ پھر جب اللہ نے مردود قرار دے دیا تو پھر بجائے اس کے کہ اس کی نسبت اپنی طرف کرتا کہ مجھے میرے گناہوں کی سزا ملی ہے تو میں نے اپنے آپ کا نقصان خود کیا ہے، کہنے لگا بما اغویتنی، اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی۔ اور یہاں انسان کے بارے میں دیکھیں، جب آدم علیہ السلام سے شجرہ ممنوعہ کھایا گیا تو آدم و حوا نے یہ نہیں کہا کہ یا اللہ تو نے ہمیں بھلا دیا ہے، نہیں، کہنے لگے ہم نے خود ہی اپنے آپ پر ظلم کیا، ربنا ظلمنا انفسنا، ہم نے خود ہی اپنے آپ پر ظلم کیا، ہم نے خود ہی اپنا نقصان کیا ہے۔ تو قصور کی نسبت اپنی طرف کی، شیطان نے قصور کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی، اور انسان نے قصور کی نسبت اپنی طرف کی۔ یہ انسان اور شیطان کا فرق ہے۔ تو اس لیے فرمایا قالا، آدم و حوا دونوں نے کہا ربنا، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے پالنے والے، اے ہمارے تربیت کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام لفظ اللہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام بہت سارے ہیں، بہت زیادہ، 700 سے بھی زیادہ علماء نے قرآن و حدیث کی روشنی میں لکھے ہیں، بہت زیادہ ہے۔ تو صفاتی ناموں میں سے بمائے ذاتی نام لفظ اللہ کے سب سے زیادہ جو قرآن میں استعمال ہوا وہ لفظ رب ہوا ہے۔ اور اس میں عجیب نکتہ ہے، قرآن مجید کی سب سے پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین، وہاں بھی لفظ رب ہے۔ قرآن مجید کی سب سے آخری سورت کی سب سے پہلی آیت ہے قل اعوذ برب الناس، وہاں بھی لفظ رب ہے۔ اور درمیان میں بھی لفظ رب سب سے زیادہ استعمال ہوا، ہر نبی کی ہر دعا میں ربنا ربنا ربنا، یعنی کا الہ ہونا، رحمان ہونا، رحیم ہونا، ستار ہونا، غفار ہونا، قہار ہونا، نام تو بہت سارے ہیں لیکن لفظ رب کیوں؟ رب کہتے ہیں تربیت کرنے والے کو، رب کہتے ہیں پالنے والے کو، پروردگار یہ اس کا ترجمہ فارسی میں ہے، اردو میں پالنے والا۔
تو پالنے والا اللہ تعالی نے بار بار یہ صفت اپنی ذکر کی تاکہ انسان پر اپنا احسان جتلائے کہ ماں کے پیٹ سے لے کر کے قبر کے پیٹ میں جانے تک تیرا پالنے والا میں ہوں۔ ماں کے پیٹ سے لے کر کے قبر کے پیٹ تک تیرا پالنے والا میں ہوں۔ جب اللہ پالنے والا ہے تو اس کا شکر لازم، اور اللہ نے قرآن مجید میں ماں باپ دونوں کو بھی رب فرمایا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ربا یا تثنیہ کا صیغہ ہے، ماں اور باپ دونوں پالنے والے، ان دونوں کو بھی رب فرمایا۔ اور اسی رب سے تربیت ہے، تربیت بھی کہتے ہیں کہ یہ بچہ تربیت یافتہ ہے، تہذیب بھی کہتے ہیں کہ یہ بچہ تہذیب یافتہ ہے، مہذب ہے، اور اسی کو تادیب بھی کہتے ہیں، ادب بھی کہتے ہیں کہ یہ بچہ ادب والا ہے۔ تو ادب والا ہونا، تہذیب والا ہونا، تربیت والا ہونا، یہ تینوں لفظ ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ادبنی ربی فاحسن تادیبی، میرے رب نے مجھے زندگی کے آداب سکھلائے اور بہت اچھے سکھلائے۔ میرے رب نے مجھے زندگی کے آداب سکھلائے۔ انسانی زندگی ہے ہی ادب والی، انسانی زندگی ہے ہی تربیت والی، انسانی زندگی ہے ہی تہذیب والی۔ جس زندگی میں تربیت نہیں ہے، جس زندگی میں تہذیب نہیں ہے، جس زندگی میں ادب نہیں ہے، وہ انسان کی زندگی انسانی نہیں ہے، وہ انسان کی زندگی حیوانی ہے۔ اور حیوانی سے بھی قرآن کہہ رہا ہے، اولئک کالانعام بل ہم اضل، بے ادب، بغیر تہذیب کے، بغیر تربیت کے انسان یہ صرف جانور نہیں بلکہ جانوروں سے گندا بدترین جانور ہے، سب سے بگڑا ہوا جانور ہے اگر اس کی زندگی ادب والی نہیں ہے، اگر اس کی زندگی تہذیب والی نہیں ہے، اگر اس کی زندگی تربیت والی نہیں ہے۔ کتنی انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے تربیت دینے کے لیے، تہذیب سکھانے کے لیے، ادب سکھانے کے لیے کتنی کتابیں بھیجی آسمان سے، صحیفے بھیجے آسمانوں سے، نبی بھیجے، اور پھر نبیوں کے نائبین امت کے ہر فرد کے ذمہ لگایا، ماں باپ کے ذمہ لگایا، اولاد کی تربیت کرو، اولاد کو تہذیب سکھاؤ، اولاد کو ادب سکھاؤ۔ استاذ مقرر کیے، پرائمری پہلی سے لے کر کے اعلیٰ تعلیم تک، ہر استاذ ادب سکھائے، ہر استاذ تربیت سکھائے، ہر استاذ تہذیب سکھائے۔ یہ ساری اللہ کے لفظ رب کی شکلیں ہیں، یہ اسی کا مظہر ہو رہا ہے۔ استاذ بھی اسی پر محنت کر رہے ہیں، ماں باپ بھی اسی پر محنت کر رہے ہیں، ہر بڑا اپنے سے چھوٹے کو ادب کی بات کر رہا ہے، تہذیب کی بات کر رہا ہے، تربیت کی بات کر رہا ہے۔ ہر چھوٹا اپنے سے بڑے کو، دادا دادی ہوں، نانا نانی ہوں، چاچا ماما بڑے ہوں، وہ سارے سکھلاتے ہیں بچوں کو، اپنے سے چھوٹے کو، کہ یہ بات غلط ہے، ایسا نہیں کرنا، یہ بات ٹھیک ہے، ایسے کرنا ہے۔ اور میں نے کئی مرتبہ عرض کیا، انسان تربیت حاصل بھی کرتا ہے اور تربیت کو اپنے اندر جماتا، ٹکاتا، مضبوط، محفوظ بھی کرتا ہے، اس پر پکا ہو جاتا ہے۔ جانور تربیت اول تو حاصل نہیں کرتا، اور اگر حاصل کر لیتا ہے تو پھر بھی اس پر طبیعت غالب رہتی ہے، تربیت کو اپنے اوپر غالب نہیں ہونے دیتا۔ یہ حیوانی زندگی ہے کہ سکھانے والے سکھا سکھا کے تھک گئے اور میں ویسے کا ویسا کھڑا ہوں۔ سکھانے والے سکھا سکھا کے، کتے کی دم جو ہوتی ہے، کتے کی دم اس کو کاٹو نہیں تو وہ یوں ٹیڑھی ہوتی ہے، کتے کی دم یوں ٹیڑھی ہوتی ہے، تو کہتے ہیں کسی نے کتے کے دم کو کاٹا اور اس کو سیدھی لکڑی میں یوں باندھ دیا، اور پھر عرصہ دراز کے بعد پھر کھولا تو پھر وہ یوں ہو، پھر وہ مثال بن گئی کہ فلانے کو سکھلانا، جتنا بھی سکھلاتے رہو، جتنا بھی سکھلاتے رہو، ذرا تم ادھر ہوگے، اس کو کھلی چھوٹ دو گے، یہ کتے کی دم کی طرح پھر ٹیڑھا ہو جائے۔ اور یہی حال آج ہمارا بنا ہوا ہے کہ ہم جماعت میں چلے گئے، 4 دن کے لیے سیدھے ہو گئے، مدرسے میں آ گئے، 4 دن کے لیے سیدھے ہو گئے، ماں باپ کے سامنے بیٹھے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے سیدھے ہو گئے، پر تھوڑا سا ماحول بدلا، پھر ہم وہی کتے کے دم کی طرح پھر ٹیڑھے ہو گئے۔
تو تربیت انسان کو انسان بناتی ہے، اس لیے یہاں بھی لفظ رب استعمال ہوا ہے۔ قالا ربنا ظلمنا، فرمایا آدم و حوا دونوں نے، اے ہمارے پروردگار ہم ہی نے ظلم کیا اپنے آپ پر۔ اب غلطی تو ہو گئی، اب اس کا مداوع کیا ہو؟ فرمایا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو نے ہماری یہ غلطی معاف نہ کی، وَتَرْحَمْنَا، اور ہم پر رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو پکی بات ہے، پکی بات ہے، پکی بات ہے، پھر ہم اپنے آپ کو تباہ کرنے والوں میں ہوں۔ یہاں میں نے تو مانا کیا خسارے والا، لیکن حضرت نے یہاں جو ترجمہ لکھا ہے ہو جائیں گے تباہ۔ پھر صرف ہم یہ نہیں کہ خسارے میں، بلکہ ہم تباہ ہو جائیں۔ اگر اللہ ہم پہ راضی نہ ہوا، گناہ لے کے قبر میں چلے گئے، تباہ ہو گئے۔ اگر معافی قبر سے باہر نہ کرا سکے اور قبر میں گناہوں کی گٹھڑی ساتھ لے گئے تو تباہ ہو گئے۔ لَنَكُونَنَّ ٹرپل تاکید ہے، 3 تاکیدوں کے ساتھ اللہ پر، لام تاکید کا، نون تاکید ثقیلہ ڈبل تاکید ہوتی ہے، تو یہاں ٹرپل تاکید کے ساتھ اللہ پاک فرما رہے ہیں پکی بات ہے، پکی بات ہے، پکی بات ہے، اگر رب سے معاف نہ کرا سکے گناہ اور اللہ کی رحمت حاصل نہ کر سکے تو پکی بات ہے کہ ہم تباہ ہو گئے، ہم خسارے والے ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آدم کی غلطی تو معاف کر دی، لو جی توبہ ہو گئی، دانا کھا لیا تھا، معاف ہو گیا۔ اب یہ بات بڑی توجہ سے سننے کی ہے، آدم کی غلطی یہی تھی کہ شجرہ ممنوعہ کھا لیا، جس سے روکا تھا وہ کام بیچارے نے کر لیا، لیکن معافی مانگ لی، اللہ نے معافی دے بھی دی۔ قرآن مجید کے اندر کئی جگہ پر فتاب علیہ، اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی، اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اب آدم نے درخواست کی، یا اللہ اسی غلطی کی وجہ سے تو ناراض ہوا تھا، اسی غلطی کی وجہ سے تو نے جنت سے نکالا تھا، جب غلطی معاف ہو گئی تو پھر وہ جو سزا ہے وہ ختم ہو جانی چاہیے نا، جب ختم ہوگی تو مجھے دوبارہ کیا مل جائے؟ جنت مل جائے۔ نکلا تو اسی وجہ سے، اور تو کوئی میری غلطی نہیں تھی، یہی غلطی تھی کہ میں نے وہ شجرہ ممنوعہ کھا لیا تو دوبارہ مجھے جنت مل جائے جب میری توبہ قبول ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا توبہ قبول ہو گئی، لیکن جنت ملنے کے لیے اب ایک شرط ہے، جنت ملنے کے لیے اب ایک شرط ہے، وہ یہ کہ تمہیں زمین پہ جانا ہوگا، فَإِمَّا يَأْتِيَنِّي، وہاں تمہارے پاس میری طرف سے دین آئے گا، ہدایت آئے گی، پھر تم اس کی غلامی پیروی کرو گے، فمن تبع ہدایا، جو میری اس آنے والی ہدایت کی غلامی تابعداری کرے گا، اس کے بعد جب ایمان پر مرے گا تو پھر یہ جنت۔ معافی ہو گئی، غلطی معاف ہو گئی، قصور معاف ہو گیا، وہ گناہ معاف ہو گیا، لیکن دوبارہ جنت کے داخلہ بحال نہیں ہوا۔ اس سے پتہ چلا کہ بندہ جب ایک دفعہ رستے سے ہٹ جاتا ہے، دوبارہ اگرچہ معافی مانگ کے راضی بھی کر لے، لیکن بہرحال وہ پہلے والا مزہ نہیں ہوگا۔ جب ایک دفعہ ماں باپ کو ناراض کر لیا، استاذ کو ناراض کر لیا، اللہ تعالیٰ سے بگاڑ لی، اب غلطی کے بعد توبہ ہو بھی گئی، لیکن وہ والا مزہ نہیں رہتا، ہڈی ٹوٹ گئی، دوبارہ لگ تو جائے گی لیکن پہلے والا مزہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے فرمایا قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اب تمہیں جنت سے، آسمانوں سے زمین پہ جانا ہوگا، اب اونچے مرتبے سے نیچے جانا ہوگا، حبوط کرنا ہوگا۔ تم بھی، یہاں صیغہ جمع کا ہے، حالانکہ آدم و حوا 2 تھے اور 2 کے لیے تثنیہ کا صیغہ آتا ہے، جمع کا نہیں آتا، یہاں اہبطوا جمع کا صیغہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب ان کے ساتھ تیسرا شیطان بھی تھا، اس کو بھی حکم تھا کہ وہ بھی اب آسمانوں میں رہنے کے قابل نہیں ہے۔ پہلے ان کو جنت سے نکالا تھا اس کو، اب اس کو جنت سے نہیں صرف آسمانوں سے بھی نکالا جا رہا ہے۔ اہبطوا کا صیغہ جمع کا لا کے آدم، حوا اور ابلیس، اب تینوں کو حکم ہے، 3 جمع ہوتے ہیں، اس لیے اہبطوا جمع کا صیغہ لایا۔ اتر جاؤ تم، اب بعض تمہارے بعض کے لیے دشمن۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو بھیج رہا ہوں آدم کو اور ابلیس کو، ان دونوں کی دشمنی ٹھن گئی آپس میں۔ اب زمین میں یہ لڑائی، یہ جنگ رہے گی اور اس کے لیے میدان جنگ زمین ہے۔ تو فرمایا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ، تمہارے لیے زمین میں مستقر ٹھکانہ ہوگا، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور وہاں جو اللہ کی نعمتیں ہیں ان سے ایک وقت مقررہ یعنی موت تک وہاں سے نفع اٹھانا ہوگا، سورج سے، چاند سے، ہوا سے،
رات سے، دن سے، پانی سے، بے شمار اللہ کی نعمتیں ہیں، ان تمام نعمتوں سے موت تک ہر کافر بھی نفع اٹھائے گا، ہر مسلمان بھی نفع اٹھاتا رہے گا۔ قال، اور آگے اللہ نے فرمایا اب اس کے بعد تمہاری زندگی اسی زمین میں گزرے گی، وفیہا تموتون، اسی زمین میں تم مرو گے، ومنہا تخرجون، پھر اسی زمین سے تم دوبارہ نکالے جاؤ گے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور یہی دعا پڑھتے ہوئے قبر میں مٹی ڈالی جاتی ہے کہ اللہ نے پیدا بھی اسی سے کیا تھا، دوبارہ لوٹایا بھی اسی میں جا رہا ہے، اور پھر اٹھے گا بھی اسی سے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق۔